ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مناہل پارلر کے آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے عروسی جوڑے کو نیچے جھانکتے سنہرے زیورات کو آخری بار ٹھیک کرتی بے خودی کے عالم میں مسکرا رہی تھی۔ چہرے پر نفاست سے سجا ہوا میک اپ، آنکھوں میں ہلکی سی سرخی اور لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ اس کی زندگی کا سب سے خاص لمحہ تھا۔ پارلر کی لڑکیاں اسے دیکھ کر سراہتی اور وہ شرما کر نظریں جھکا لیتی تھیں۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے ایک لڑکی آ کر اطلاع دے گئی تھی کہ اس کی گاڑی آ چکی ہے اور ڈرائیور نے باہر انتظار کرنے کو کہا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی باہر نکلی۔ پارلر کی شیشے والے دروازے سے نکل کر جب اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو حیرت کی ایک لہر اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ باہر کی سڑک سنسان تھی، کہیں کوئی گاڑی نظر نہ آ رہی تھی۔ وہ بے یقینی سے آگے بڑھی، آنکھیں سڑک کے دونوں اطراف دوڑاتی رہی جیسے کسی شناسا چہرے کی تلاش میں ہو۔ پارلر کے سامنے کی روشنیوں کے باوجود سڑک پر ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہوا کی ہلکی سی لہر اس کے دوپٹہ لہرا گئی۔ وہ 2 قدم اور آگے بڑھی، چہرے پر ہلکی سی الجھن نمودار ہو چکی تھی۔ اچانک جیسے ہوا تھم گئی ہو، وقت رک سا گیا ہو۔ پیچھے سے کسی نے آہستگی سے اس کے چہرے پر سفید رومال رکھ دیا۔ مناہل نے پہلے پہل اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی جیسے کوئی مذاق ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس کی سانس رکنے لگی۔ ذہن نے خطرے کا الارم بجایا اور وہ تیزی سے جھٹپٹائی۔ ہاتھ سے رومال ہٹانے کی کوشش کی مگر زہریلی خوشبو کا اثر اتنا تیز تھا کہ چند ہی لمحوں میں اس کی پلکیں بوجھل ہو گئیں۔ بدن کا توازن بگڑنے لگا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ ایک سایہ مکمل سایہ پوش، کالا ماسک پہنے، برق رفتاری سے اس کی طرف لپکا۔ اس کے گرنے سے پہلے ہی اسے مضبوط بازوؤں میں سمیٹ لیا، اس کے وجود کو یوں اٹھایا جیسے وہ کوئی چیز ہو، بوجھ سے خالی، ہوش سے خالی۔ مردانہ وجود کی سرد مہری اور گرفت کی سختی خوفناک حد تک بے حس تھی۔ قریبی گلی میں کھڑی سیاہ رنگ کی ویگن کا دروازہ کھلا اور وہ شخص تیزی سے اسے اندر ڈال کر دروازہ بند کر گیا۔ لمحے بھر میں گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن ہوئی، انجن کی گرگراہٹ ابھری اور گاڑی زن سے گلی کا موڑ کاٹ کر اندھیرے کی آغوش میں گم ہو گئی۔ پارلر کے ارد گرد کی دنیا معمول کے مطابق چلتی رہی، کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ مناہل کا خوابوں بھرا دن اچانک ایک ڈراؤنا خواب بن چکا تھا، اور وہ جو چند لمحے پہلے دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی اب بے ہوشی کی حالت میں ایک نامعلوم انجام کی طرف رواں تھی۔ اور وہ سیاہ پوش خاموشی سے، بے چہرہ، بے رحم، اسے کسی سنسان مینشن کی طرف لے جا رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی طویل عرصے بعد ہلکی ہلکی سی روشنی اس کی پلکوں پر پڑی اور اس کی بھاری آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگیں۔ مناہل نے کچھ لمحے یوں ہی نیم بے ہوشی کی کیفیت میں لیٹے ارد کھلی آنکھوں سے چھت کو گھورا۔ وہ کوئی عالیشان چھت تھی جس پر جھاڑ فانوس اپنی نرم روشنی بکھیر رہا تھا۔ بستر نرم و گداز تھا جس پر وہ لیٹی تھی اور ارد گرد خوشبو کا خفیف سا ہالہ پھیلا ہوا تھا۔ پردے ریشمی، دیواروں پر مہنگی پینٹنگز اور ہر گوشہ ایسے سجا ہوا تھا جیسے کسی محل کا کمرہ ہو۔ اس نے آنکھیں جھپکائیں جیسے حقیقت کو پرکھنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر یکدم جیسی یادداشت کی لہر اس پر ٹوٹی۔ پارلر، کلوروفارم، اندھیرا اور پھر کچھ نہیں۔ میں کہاں ہوں؟ وہ خود سے بڑبڑائی اور پھر جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سانس تیز ہو چکی تھی، دل دھڑکنے لگا تھا، خوف کا سایہ آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا۔ نہیں، یہ خواب ہے، یہ خواب ہے۔ وہ اپنے بازو چٹکی کاٹ کر دیکھنے لگی مگر خواب نہیں تھا۔ درد نے اسے یقین دلا دیا۔ گھبراہٹ میں اس نے بستر سے پاؤں نیچے رکھے، فرش ٹھنڈا تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی جو لکڑی کا بھاری اور مقفل دروازہ تھا۔ اس نے دستک دینا شروع کی، پہلے آہستگی سے پھر زور زور سے۔ دروازہ کھولو، اس کی آواز کپکپاتی ہوئی نکلی۔ کون ہے؟ یہ کہاں لے آئے ہو مجھے؟ خدا کے لیے دروازہ کھولو۔
وہ چلائی، دروازے پر مکے برساتے، چیختے چیختے اس کی آواز رندنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بال بکھر گئے اور دوپٹہ ایک طرف ڈھلک گیا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ کمرے کی دیواریں جیسے اس کی آواز کو نگل گئی ہوں۔ کس نے مجھے اغوا کیا ہے؟ کیوں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ چند پل مزید زور آزمائی کر کے وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئی، کمر پر دوپٹہ ڈھلک کر فرش کو چھونے لگا۔ وہ اپنے بازوؤں میں چہرہ چھپا کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ یا اللہ، یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے یہاں سے نکال لے، میری عزت تیرے حوالے ہے، مجھے کسی ظالم کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، کمرے کا سکون اس کے اضطراب پر طنز کر رہا تھا۔ ہر گوشہ، ہر دیوار، ہر چیز بے حس اور بے جان، جیسے سب تماشائی ہوں۔ اسے ایک قیدی کی طرح قید کر دیا گیا تھا، اور اس قید میں سب سے زیادہ اذیت وہ خاموشی تھی جو دروازے کے اس پار بسی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں ہزاروں وسوسے جنم دینے لگے۔ کیا اسے مار دیا جائے گا یا کسی اور خوفناک انجام کا سامنا ہوگا؟ آنسو اس کے گالوں سے بہتے ہوئے زمین کو تر کر چکے تھے۔ وہ ایک بار پھر چیخ اٹھی، کوئی ہے؟ خدا کے واسطے مجھے یہاں سے جانے دو۔ لیکن کمرے کی خاموشی اس کی چیخوں پر غلبہ پا گئی۔ اس کا خوف اب اس کی ہڈیوں میں اتر چکا تھا۔ ایک انجانی قید، ایک نامعلوم دشمن اور ایک ظالمانہ خاموشی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جس کا ماخذ وہ سنہری لیمپ تھا جو گہرے رنگ کی لکڑی کی میز پر رکھا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر کتابوں کی الماریاں کتار در کتار سجی تھیں، ہر کتاب کرینے سے رکھی گئی، جیسے وہ محض علم کا ذخیرہ نہ ہو بلکہ ایک شاہی وراثت کا حصہ ہو۔ سید حسین پاشا ایک بھاری بھرکم کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے بلیک شلوار قمیض پہن رکھی تھی جو اس کے گندمی مگر پرکشش چہرے اور نفاست سے سنوارے گئے بالوں سے خوب میل کھا رہی تھی۔ چند لمحے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اندر آ جاؤ، دروازہ آہستہ سے کھلا، اور ایک ملازم عمر رسیدہ مگر وفادار سر جھکائے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، آنکھیں زمین پر گڑی ہوئی تھی۔ سر، ایک بات کرنی ہے، اگر اجازت ہو۔ اس کی آواز میں جھجک تھی۔ سید حسین پاشا نے کتاب بند کی اور ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ پل بھر کے لیے کمرے کی فضا مزید بوجھل ہو گئی۔ کہو، کیا بات ہے؟ ملازم نے ایک نظر اوپر کی، پھر جلدی سے نگاہیں جھکا لیں۔ سر، میڈم کو ہوش آ گیا ہے اور وہ بہت شور کر رہی ہیں، بار بار دروازہ پیٹ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ باہر نکالو، چھوڑو مجھے۔ ہم نے کوشش کی خاموش کروانے کی، مگر وہ مسلسل چیخ رہی ہیں۔ سر، آپ بتائیں کیا کریں؟ اور فیملی؟ سر، ان کی فیملی کافی پریشان ہے، پارلر آنر کے پاس بھی ہنگامہ کیا ہے، پولیس میں پرچہ بھی کٹوا دیا ہے سر۔ حسین پاشا نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ایک لمحہ خاموشی سے ملازم کو دیکھا، ایسی نظر جو ناپ تول کر فیصلے کیا کرتی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے مسکرا کر آنکھیں موند لی، جیسے یہ سب کچھ اس کے لیے کھیل ہو۔ شور کرنے دو، رات بھر چیختی رہے تو بہتر ہے، دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں۔ صبح 10 بجے نورا کو بھیج دینا، ناشتہ لے کر، کھانے کے بعد پھر کمرہ لاک کر دینا۔ ملازم نے سراسیمگی سے گردن ہلائی۔ جی صاحب، اور یہ پرچہ کٹنے کی بات معمولی ہے، کٹنے دو، میں دیکھ لوں گا سب، تم فکر مت کرو۔ جی صاحب، کہہ کر وہ واپس پلٹنے لگا تو حسین پاشا کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اس کے چہرے پر عجب سا سکون چھا گیا، جیسے وہ کسی چالاک شکاری کی طرح شکار کے تڑپنے سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ دیکھنے میں وہ وجیح تھا، پرکشش، باوقار، مگر اس کے لبوں پر کھیلتی وہ مسکراہٹ اس کی روح کے سیاہ پہلو کو بے نقاب کر رہی تھی۔ یوسف صاحب کے لاؤنج میں سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے ہر دیوار، ہر فرنیچر غم کی چادر اوڑھے سوگ میں ہو۔ یوسف صاحب کے گھر کا وہ کشادہ لاؤنج جہاں کبھی کہہ کے گونجتے تھے، آج سوگوار ہو چکا تھا۔ کونے میں رکھا جائے نماز کسی حالیہ گریہ کی گواہی دے رہا تھا، اور بیچوں بیچ صوفے پر یوسف صاحب چپ چاپ بیٹھے تھے، کندھے جھکے ہوئے،
آنکھیں سرخ اور گال آنسو سے تر۔ ان کے برابر میں محسن بیٹھا تھا، ان کا اکلوتا بیٹا جو باپ کے شانے سے لپٹا ہوا تھا۔ سامنے صوفے پر ان کی بیوی رخسانہ بیگم بیٹھی تھی، آنچل آنکھوں پر رکھے مسلسل سسکیاں لے رہی تھی۔ کچھ قریبی رشتہ دار، ہمسائے اور محلے کے چند معتبر افراد بھی پاس بیٹھے تھے، خاموش، نادم اور غمگین۔ اس خاموشی کو چیرتے ہوئے ایک بھاری آواز گونجی، بھائی صاحب، آپ کی بیٹی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ اسماعیل تھا، یوسف صاحب کا چھوٹا بھائی، جو اس وقت صدمے اور ناراضی کے بیچ معلق دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آواز میں مایوسی کی تلخی تھی۔ جب وہ آپ سے صاف صاف کہہ رہی تھی کہ ابھی شادی نہیں کرنی، تو آپ کیوں ضد پر اڑے؟ اس کے لہجے میں شکوہ بھی تھا اور تلخی بھی۔ یوسف صاحب نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت، ندامت اور دکھ کے آثار ایک ساتھ ابھرے۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا اسماعیل، مجھے یہ بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ اس حد تک چلی جائے گی۔ ان کی آواز کپکپاتی ہوئی نکلی اور لمحہ بھر کو انہوں نے نگاہ نیچی کر لی، جیسے اپنی ہی بیٹی کی حرکتوں سے نظریں چورا رہے ہوں۔ مجھے بس اتنا پتا تھا کہ وہ اس لڑکے کو پسند نہیں کرتی اور پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائیں اور ایک گہرا سانس لیا۔ اسماعیل نے نرمی سے کہا، بھائی جان، وہ لڑکا برا نہیں تھا، شکل صورت، تعلیم، کام، گھر، سب کچھ دیکھ بھال کے طے کیا گیا تھا، اور وہ لوگ تو خود کہہ رہے تھے مناہل کی تعلیم مکمل کرائیں گے، شادی کے بعد بھی، اسی لیے تو میں نے ہاں کر دی تھی۔ یوسف صاحب کی آواز اب روندنے لگی تھی۔ میں نے سوچا اس کا نصیب بند رہا ہے اور وہ لوگ اسے آگے پڑھنے بھی دیں گے۔ میں نے کب اس پر زبردستی کی؟ میں نے بس اس کے بھلے کے لیے فیصلہ کیا تھا۔ رخسانہ بیگم کی ہچیاں تیز ہو گئیں اور وہ ایک طرف منہ چھپا کر رونے لگی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا چاند چڑھائے گی، ایسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یوسف صاحب کا گلا بھر آیا، آنکھوں سے آنسو ٹپک کر گالوں پر بہنے لگے۔ ہماری عزت، ہماری تربیت، سب کچھ خاک میں ملا دیا اس نے۔ محسن نے باپ کے ہاتھ تھام لیے۔ ابو، پلیز، آپ خود کو قصوروار مت سمجھیں۔ نہیں بیٹا، میں ہی قصوروار ہوں۔ میں نے سمجھا کہ میں باپ ہوں، میرے فیصلے میں اس کا بھلا ہے۔ میں نے اس کی دل کی آواز نہیں سنی۔ کاش سن لی ہوتی، کاش ایک بار پھر اس سے بات کر لیتا۔ وہ زور سے رونے لگی، جیسے برسوں کا بوجھ ان کے سینے سے نکل کر آنسوؤں میں ڈھل گیا ہو۔ پورا لاؤنج ان کے غم کی گواہی دے رہا تھا، اور ہر موجود شخص کی نگاہوں میں بے بسی، شرمندگی اور درد کی لہر تھی، جو اس گھر کی دیواروں تک گونج رہی تھی۔ کمرے کی خاموش فضا میں صبح کی ہلکی ہلکی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ ایئر کنڈیشنر کی ہلکی خوشبو اور خاموشی میں پھیلی سنجیدگی ایک عجیب بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ دروازے کی طرف سے ہلکی سی چاپ ابھری اور اگلے ہی لمحے دروازہ آہستگی سے کھلا۔ نورا، گھر کی سادہ مگر سخت تربیت یافتہ ملازمہ، ایک ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ سفید دوپٹہ سر پر اوڑھے، نظریں جھکائے، وہ آہستہ سے قدموں سے اندر بڑھی۔ زمین پر قالین کے گوشے میں مناہل نیم بے ہوشی کی کیفیت میں ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی، بال بکھرے۔ نورا کے قدموں کی آواز جیسے ہی اس کے کانوں میں پڑی، وہ ایک جھٹکے سے چونکی اور فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آنکھیں پھیل گئیں، جسم میں تناؤ آ گیا۔ کون ہو تم لوگ؟ اس کی آواز بھاری تھی، آنکھوں میں خوف، حیرت اور غصہ۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا؟ یہ سب کیا ہے؟ وہ ڈری ڈری سی تھی، مگر اس کی آواز میں لرزش کے ساتھ مزاحمت بھی چھپی تھی۔ نورا نے ایک لمحے کو نظریں اس کے چہرے پر ٹکائیں اور بغیر کسی تاثر کے آہستگی سے آگے بڑھ کر ناشتہ میز پر رکھ دیا۔ چائے کا دھواں ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا اور ٹوسٹ کی مہک فضا میں گھل رہی تھی۔ ناشتہ کر لیں، صاحب کا حکم ہے۔ نورا کی آواز سپاٹ اور غیر جذباتی تھی۔ اگر ناشتہ نہیں کریں گی تو آپ میں انرجی نہیں آئے گی۔ اگر اپنے لیے لڑنا ہے تو کھانے سے ہی لڑائی جیت سکیں گی۔ مناہل کا چہرہ تمتما اٹھا، وہ جھپٹ کر کھڑی ہوئی اور قدم نورا کی طرف بڑھا دیے۔ میں تمہاری جان لے لوں گی، وہ چیخی۔ کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں قید کیا ہوا ہے؟ کیوں اغوا کیا ہے مجھے؟
نورا ایک قدم پیچھے ہٹی مگر آنکھوں میں کوئی خوف نہیں آیا۔ اس نے بس ایک نظر مناہل پر ڈالی، ایسی نظر جس میں دکھ، بے بسی اور عادت کی سی ٹھنڈک تھی۔ پھر سر جھکا کر دھیمے لہجے میں بولی، ہم یہاں پر صرف زر خرید غلام ہیں بی بی، ہم کچھ نہیں پوچھ سکتے نہ کچھ بول سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے مڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مناہل جھپٹ کر اس کے پیچھے لپکی مگر تب تک دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹنے لگی، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر روتی رہی، چیختی چلاتی رہی، دروازہ کھولو، خدا کے واسطے کوئی تو رحم کرو، مجھے جانے دو، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ لیکن دروازے کے اس پار کوئی بھی نہیں تھا، صرف دیواریں تھیں اور ان میں گونجتی اس کی بے بسی، اس کی چیخیں۔ کمرے کی چھت جو کل تک عالیشان لگ رہی تھی آج اس کے لیے قید کا آسمان بن چکی تھی۔ پردے، قالین، فرنیچر سب گواہ تھے اس کی بے کسی کے، مگر کوئی اس کی فریاد سننے والا نہ تھا۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا، دوپہر کی دھوپ اپنے عروج پر تھی، لیکن کمرے کی خاموشی اور ٹھنڈک اس تپش سے بالکل بے نیاز تھی۔ بھاری پردے، گہرے رنگوں کا فرنیچر اور شیشے کا فانوس ایک شاہانہ وقار کا تاثر دے رہے تھے۔ کمرے کے وسط میں قالین پر بیٹھی مناہل کی آنکھیں اب بھی دروازے کی طرف ٹکی ہوئی تھیں۔ تھکن اور خوف اس کے چہرے پر واضح تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بے بسی کے ساتھ ساتھ سوال بھی تھے۔ تبھی دروازے کی کنڈی آہستگی سے کھلی، دبے قدموں کی چاپ کے ساتھ ایک وجود اندر داخل ہوا۔ سیاہ کوٹ پینٹ، چمکتے جوتے، سلکی بال جو نفاست سے جمائے گئے تھے، گہری نظریں اور چہرے پر سختی کا نقاب۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر آیا۔ مناہل کی نظر اس پر پڑی تو وہ فوراً چونکی اور جھٹ سے اٹھ کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، وہ آنکھیں پھاڑ کر اس اجنبی کو دیکھنے لگی۔ یہ چہرہ کہیں دیکھا ہے، وہ زیر لب بڑبڑائی، جیسے ذہن کے دھندلے گوشوں میں کوئی پرانی تصویر ابھرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ شخص رکنے کی بجائے مسلسل قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کچھ فٹ کے فاصلے پر آ کر وہ ٹھہر سا گیا، نظریں سیدھی اس کے چہرے پر گاڑ دیں، پھر گہری آواز میں بولا، 1 گھنٹے بعد تمہارا اور میرا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ مولوی آ چکا ہے، میں کسی قسم کا ڈرامہ برداشت نہیں کروں گا۔ اگر زبان چلانے کی کوشش کی یا کسی قسم کی حرکت کی تو گردن اڑا دوں گا۔ الفاظ میں نہ دھمکی تھی نہ غصہ، صرف حقیقت تھی، جیسے وہ کوئی فائل بند کر کے اگلی پر بڑھ رہا ہو۔ مناہل نے ایک پل کو اس کا چہرہ دیکھا، پھر لب کانپتے ہوئے بولی، تم ہو کون؟ کون ہوتے ہو مجھ سے نکاح کرنے والے؟ کیا تم نے ہی مجھے اغوا کیا ہے؟ اس کے سوال میں گھبراہٹ تھی مگر لہجے میں ہمت، جیسے وہ ظلم کے بیچ خود کو سنبھالنا چاہتی ہو۔ سید حسین پاشا کے لبوں پر ایک ہلکی سی مگر پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ ظاہر سی بات ہے، میرے علاوہ تمہیں کوئی اور کڈنیپ بھی کر سکتا ہے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، نگاہیں اس کے وجود سے ہٹائے بغیر۔ اور رہی بات کہ میں کون ہوں، یہ بات تمہیں نکاح کے بعد پتہ چل جائے گی۔ یہ کہتے ہی وہ بغیر مزید کچھ کہے پلٹا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مناہل نے ایک لمحے کو گہرا سانس لیا اور پھر جیسے ہوش میں آئی ہو وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ رکو رکو، تم میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ مگر دروازہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی بند ہو چکا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے زور سے دروازہ پیٹا مگر جواب میں صرف گونج سنائی دی۔ وہ دیوار سے لگ کر پھسلتی جا رہی تھی، آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو اتر آئے تھے۔ باہر کی دنیا کتنی دور تھی اور وہ شخص سید حسین پاشا کتنا قریب، اور پھر بھی اجنبی۔ وقت اور تیزی سے گزرنے لگا تھا، کمرے کی فضا میں سناٹا چھایا ہوا تھا، گویا وقت بھی تھم چکا ہو۔ اونچی چھت والا عالیشان کمرہ جس کی دیواریں سیاہ اور سنہری رنگوں کی امتزاج سے مرصع تھیں، ایک قید خانے جیسا محسوس ہونے لگا تھا۔ ایک جانب رکھا ٹیبل جس پر صبح کا بچا ہوا ناشتہ ابھی تک رکھا تھا اب نظر انداز ہوتا جا رہا تھا۔ زمین پر بیٹھی مناہل ایک بار پھر خود کو سمیٹ چکی تھی، مگر اب اس کی آنکھوں میں آنسو کی جگہ ضد اور غصہ تھا۔ دروازہ آہستگی سے کھلا، نرم قدموں کی چاپ کمرے میں گونجی،
سفید شلوار قمیض میں ملبوس نورا سر جھکائے ایک بار پھر، دونوں ہاتھوں میں خوبصورت سرخ لہنگے کا جوڑا، ساتھ میں سونے کے جھلملاتی زیورات کی ڈبیاں اٹھائے خاموشی سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ویسے ہی سنجیدگی اور سپردگی تھی جیسے کسی مشین پر پروگرام چل رہا ہو۔ اس نے بنا کچھ کہے ٹیبل پر سارے سامان کو ترتیب سے رکھ دیا، پھر آہستگی سے نظریں اٹھا کر مناہل کو دیکھا جو اب دیوار کے سہارے کھڑی ہو چکی تھی، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، چہرے پر نفرت اور بے یقینی کے تاثرات کے ساتھ۔ یہ کپڑے پہن لیجئے۔ نورا کی آواز میں وہی روایتی نرمی تھی جو کسی نوکر کی زبان پر اپنے آقا کا حکم سناتے وقت ہوتی ہے۔ صاحب کا حکم ہے کہ آپ کا نکاح اسی جوڑے میں ہوگا۔ مناہل نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، پھر ایک دم جیسے لاوا پھٹ گیا ہو۔ نکال کے دو یہ جوڑا، اس نے غصے سے قدم بڑھائے۔ یہ جوڑا نکال کے دو، مجھے اسے آگ لگانی ہے۔ نورا نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، جیسے پہلے سے اس رد عمل کے لیے تیار ہو۔ دماغ درست ہے تمہارا اور تمہارے اس صاحب کا؟ مناہل کی آواز بلند ہو گئی۔ میں کسی قیمت پر نکاح نہیں کروں گی، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ تم لوگ ہو کون؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ بیچ راہ سے مجھے اٹھا لائے ہو اور اب نکاح کی بات کر رہے ہو؟ تم سب پاگل ہو گئے ہو؟ تمہارا وہ صاحب، اگر میرا بس چلے تو تم سب کو جیل میں ڈلوا دو، سمجھی تم؟ مجھے یہاں سے نکلنے دو، ورنہ تم سمیت تمہارا پورا سٹاف بھی اندر جائے گا، اور تمہارا وہ صاحب بھی۔ نورا نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، ایک ایسی نگاہ جس میں ہمدردی بھی تھی، مایوسی بھی اور بے بسی بھی۔ اس کی زبان گویا تھوڑی دیر کے لیے بند ہو گئی، پھر وہ دھیرے سے بولی، آپ صاحب کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے لہجے میں وہی تلخی تھی جو ایک غلام کو دنیا کے سامنے اپنی بے بسی کے قرار میں محسوس ہوتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ یہ لہنگا پہن لیں۔ اگر وہ اپنی ضد پر آ گئے تو نہ صرف آپ بلکہ آپ کے خاندان کے لیے بھی بہت برا ہوگا۔ یہ کہہ کر نورا پیچھے مڑی، بغیر کسی مزید بات کے۔ اس کے قدموں میں کوئی جلدی نہ تھی، لیکن بوجھ ضرور تھا۔ دروازہ ایک بار پھر بند ہوا اور مناہل اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی، جیسے اس کی آخری امید بھی باہر نکل گئی ہو۔ دروازے کے پیچھے خاموشی گونجنے لگی اور اس کے دل میں خوف، غصہ اور بے بسی نے ایک نیا طوفان جنم لیا۔ کمرے کی خاموشی رات کی سیاہی میں گم ہو چکی تھی، ایک انکہی دہشت فضا میں رچ بس گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ اچانک کھلا۔ سب سے پہلے سید حسین پاشا اندر داخل ہوا، بلیک کوٹ پینٹ میں ملبوس، پیچھے سفید کپڑوں میں ملبوس مولوی صاحب، ایک عمر رسیدہ شخص اور ان کے ساتھ دو مرد گواہ جن کے چہروں پر سپاٹ تاثرات تھے۔ نورا سب سے پیچھے تھی، نظریں جھکائے، ہاتھ باندھے۔ مناہل جو صوفے پر خاموش بیٹھی ہوئی تھی، ان سب کو ایک ساتھ اندر آتے دیکھ کر گھبرا کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی لمحے میں خوف، حیرت اور بے یقینی ابھری۔ وہ اب تک وہی لباس پہنے ہوئے تھی جو کل سے اس پر تھا، ناشتہ جوں کا توں ٹیبل پر رکھا تھا، انچھوا، جیسے اس کی بھوک بھی اس کے ساتھ قید ہو گئی ہو۔ سید حسین پاشا کی نظریں ایک ایک چیز پر گھومی، جیسے سب کچھ سکین کر رہے ہوں۔ پھر ایک دم اس نے اپنی کمر کے پیچھے سے بندوق نکالی اور سیدھی مناہل کے سر پر رکھ دی۔ آواز میں زہر بھرا سکون تھا۔ 10 منٹ ہیں تمہارے پاس لڑکی، وہ آہستہ مگر گہرے لہجے میں بولا۔ کپڑے تبدیل کر کے نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ تمہارا دماغ بھوننے میں مجھے صرف 1 منٹ لگے گا۔ مناہل کا بدن جیسے سن ہو گیا۔ ایک پل کے لیے وہ ساکت کھڑی رہی، پھر دھاڑتی ہوئی اس کے مقابل آ گئی۔ مر جاؤں گی میں، لیکن نکاح نہیں کروں گی۔ تم کون ہوتے ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ دماغ خراب ہے تمہارا۔ وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ سید حسین پاشا نے اچانک اس کے بالوں کو سختی سے پکڑ لیا۔ وہ کراہتی ہوئی اس کے قریب ہو گئی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ سنجیدگی سے بولا، ندیم صاحب، تمہارا باپ اس وقت پولیس اسٹیشن میں بیٹھا ہے، تمہارا چاچا اور بھائی بھی۔ ایک کال لگاؤں گا اور تینوں کو اندر کروا دوں گا، تم بھی وہیں چلی جاؤ گی۔ مناہل کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، اس کی آواز رند گئی۔ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ تم ہو کون؟ سید حسین پاشا کی آنکھوں میں ایک مکروسی چمک آئی۔
جیسے کسی شکاری کو شکار سونگھنے کی لذت ملی ہو۔ وہ زہر گھولے لہجے میں بولا، بہت جلد پتہ چلے گا، بس نکاح تو کرو۔ یہ کہتی اس نے ٹیبل پر رکھا ہوا سرخ لہنگا اٹھایا اور غصے سے اس کی طرف اچھال دیا، پھر ایک جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کر باتھ روم کی طرف دھکیل دیا۔ چلو زیادہ ڈرامہ نہ کرو۔ اس کے لہجے میں اب زبردستی کا عزم تھا۔ نورا ایک جانب خاموش کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی دردناک انجام کی گواہی دے رہی تھیں۔ مناہل کی چیخ دروازے کے بند ہونے سے پہلے ہی باہر نکل گئی، لیکن جیسے ہی دروازہ بند ہوا وہ چیخ بھی قید ہو گئی۔ کمرے کی خاموشی میں ایک بار پھر صرف بے بسی کی سانسیں باقی رہ گئی۔ کمرے کی فضا دم سادے ایک غیر مرئی خوف سے لبریز تھی۔ دیوار پر لگا گھڑیال بھی جیسے وقت کو تھامے کھڑا تھا۔ دروازہ کھلا اور وہ باہر آئی، سرخ جوڑے میں ملبوس، سجی سمری مگر چہرہ زرد، آنکھیں سوجی ہوئی، قدم لڑکھڑاتے جیسے روح میں سکت باقی نہ ہو۔ ہونٹوں پر خاموشی کا پہرا تھا اور آنکھوں میں بے بس آنسوؤں کا سمندر۔ وہ لاشعوری طور پر سب کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی، گویا اس کا اپنا وجود بھی اب اس پر اجنبی ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب نے ایک نظر اسے دیکھا اور اجازت طلب نظروں سے سوالیہ لہجے میں وہ گویا ہوئے، بی بی مناہل ندیم، آپ کا نکاح سید حسین پاشا ولد رحمان پاشا کے ساتھ طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ لرزتے ہوئے پیچھے ہٹے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لبوں پر صرف ایک جملہ آیا، نہیں نہیں، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ ابھی اس کا انکار مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ حسین پاشا کی کرسی سے خرچ کی آواز آئی۔ وہ غصے سے اٹھا، اپنی کوٹ کے نیچے سے بندوق نکالی اور سب کے سامنے سیدھا اس کے ماتھے پر رکھ دی۔ اس کا چہرہ جنون کی آخری حد پر تھا۔ اگر تم نے اگلے لمحے قبول ہے نہ کہا تو یہ 6 کی 6 گولیاں تمہارے دماغ میں اتار دوں گا۔ مناہل کا بدن کانپ اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے سامنے کھڑے اس وحشی کو دیکھا، وہ شخص جس نے اس کی دنیا اجاڑ دی تھی، وہی جو اب اس کی عزت، زندگی، خواب سب کچھ چھین لینے کے در پہ تھا۔ وہ اس کی طرف ایک گہر آلود نگاہ ڈال کر چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ قبول ہے، وہ روتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی۔ مولوی صاحب ایک بار پھر سوال دہراتے ہوئے بولے، بی بی مناہل ندیم، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، وہ سسکتے ہوئے بولتی۔ تیسری بار وہی سوال دہرایا جاتا ہے اور وہ جیسے زمین پر بوجھ بن چکی ہوں، ٹوٹے ہوئے لہجے میں آخری بار بولتی ہے، قبول ہے۔ مولوی صاحب اب حسین پاشا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ شخص جو پورے وقت پرسکون اطمینان بھرے چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا، جیسے سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہو۔ جب سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ سنجیدگی سے گردن ہلاتا ہے اور مضبوط لہجے میں کہتا ہے، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا مگر کمرے میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ مناہل کی سسکیاں فضا میں گونج رہی تھیں اور حسین پاشا کی آنکھوں میں وہ وحشی تسکین چمک رہی تھی، جیسے اس نے کوئی بازی جیت لی ہو۔ باقی سب صرف خاموش تھے، نورا، مولوی، گواہ، حتیٰ کہ دیوار کی گھڑی بھی، جیسے وقت خود رک گیا ہو۔ کمرہ اب سناٹے کی چادر اوڑھ چکا تھا۔ دیوار پر لٹکی گھڑی کی ٹک ٹک ایک ہولناک دھن کی مانند سنائی دے رہی تھی۔ سب جا چکے تھے، نکاح کی کڑوی مہر اس کے ماتھے پر نقش ہو چکی تھی۔ وہ صوفے کے کونے میں سمٹی روتے روتے بالکل نڈھال ہو چکی تھی، چہرے پر سوجن، آنکھوں میں درد اور دل میں ایسی ٹوٹ پھوٹ کہ سانس لینا بھی بوجھ لگ رہا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور سامنے کھڑے حسین پاشا کی طرف دیکھ کر کانپتے ہوئے لبوں سے بولی، کون ہو تم؟ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ کل میری شادی تھی، سب تیاریاں مکمل تھیں، تم نے عین وقت پر مجھے کڈنیپ کیا، آج زبردستی نکاح کر لیا، اب تو کم سے کم مجھے بتا دو، ہو کون تم؟ اس کی آواز میں بے بسی، شکست اور ایک عجیب سی اپیل چھپی تھی، شاید رحم کی۔ حسین پاشا خاموشی سے اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے، چہرے پر سرد تاثرات، آنکھوں میں اجنبی سی سختی۔ کچھ لمحوں تک وہ صرف اسے گھورتا رہا، جیسے الفاظ کو چباتا ہو، پھر آہستہ سے بولا، یاد ہے تمہیں 2 سال پہلے ایک معمولی سی بات پر تمہاری اور میری لڑائی ہوئی تھی شاپنگ مال میں؟ وہ ایک دم ساکت ہو گئی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں،
جیسے کسی دھن سے پرانے منظر ابھرنے لگے ہوں۔ یاد ہے جب بے دھیانی میں میرا کندھا تم سے ٹکرا گیا تھا اور تم نے پلٹ کر مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا؟ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور جب تم نے چیخ کر کہا تھا کہ تمہارے باپ اور بھائی مجھے چھوڑیں گے نہیں، اس کا لہجہ زہر آلود ہو چکا تھا۔ بلاؤ، اب بلاؤ اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، دیکھتا ہوں کون کس کو چھوڑتا ہے۔ اس کی آواز اب گونج رہی تھی، کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، جیسے وہ سالوں کا زہر ان لمحوں میں اگل رہا ہو۔ مناہل کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ پیچھے ہٹی، دیوار کا سہارا لیا۔ اس کے چہرے پر حیرت، خوف اور پچھتاوے کی ملی جلی کیفیات تھیں۔ وہ اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کسی خواب میں کھڑی ہو یا پھر کسی بھیانک فلم میں جس کی ہیروئن اب قید ہو چکی ہو۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حسین پاشا نے اسے قریب جا کر دیکھا، اس کے چہرے کو لمحہ بھر تکتے ہوئے بولا، تم نے میرے وقار کا مذاق اڑایا تھا، میرے خاندان، میرے نام، میرے وجود کو بدنام کیا تھا۔ اب دیکھو کیسا لگتا ہے جب تمہاری دنیا تمہارے سامنے ٹوٹتی ہے۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی، دل سے لہو رس رہا تھا۔ 2 سال پہلے کی معمولی لڑائی، اس کے وہ لاپرواہ تھپڑ، ایک لمحے کا غرور آج اس کی زندگی برباد کر چکے تھے، اور اب وہ صرف سوال بن کر کھڑی تھی۔ جواب کا وقت تو گزر چکا تھا۔ کمرے کی خاموشی اچانک ایک جھٹکے سے ٹوٹ گئی جب حسین پاشا اپنی جگہ سے جھک کر کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی سختی در آئی تھی، آنکھوں میں ایسے شعلے تھے جیسے برسوں کا غصہ، انتقام اور تڑپ آج ایک ہی لمحے میں باہر نکلنے کو بےتاب ہو۔ اگلے ہی وہ پل وہ مناہل کے قریب آیا اور اس کا بازو سختی سے تھام لیا۔ مناہل تکلیف سے کڑاہی، مگر وہ ذرا نہ رکا۔ تمہاری وجہ سے، اس کی آواز گرجدار تھی جیسے آسمان پر گرجتی بجلی ہو۔ تمہاری وجہ سے میں پاکستان میں رہ نہیں پایا تھا، تمہاری وجہ سے میرا پورا کیریئر برباد ہونے کے دہانے پر آ گیا تھا۔ مناہل پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ ذہن میں دھندلے سے ماضی کے منظر تیرنے لگے، لیکن صاف کچھ بھی یاد نہ آ رہا تھا۔ جانتی ہو، میرے سگے ماں باپ جنہوں نے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ چاہا، انہوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے اتنے قریب آیا کہ اس کے سانسوں کی حدت مناہل کے چہرے کو جھلسا گئی۔ انہوں نے کہا، ایک شریف انسان ایسا غناؤنا کام کیسے کر سکتا ہے؟ بھرے مال میں ایک لڑکی کو چھیڑا۔ تمہارے الزام نے مجھے ان کی نظروں سے گرا دیا۔ مناہل کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ لرزتے ہونٹوں سے بولی، مجھے یاد نہیں۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں درد، زہر اور شکست سب کچھ چھپا ہوا تھا۔ یاد نہیں، بس ایک تھپڑ، ایک جھوٹا الزام اور میری زندگی کا دھاڑا بدل گیا۔ اچانک ہی اس نے اس کا بازو اور سختی سے جکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اس کے چہرے کے اتنے قریب آیا کہ مناہل کی دل کی دھڑکنیں سنائی دینے لگیں۔ اب تم بھی وہی ذلت چکھو گی جو میں نے چکھی۔ اس کی آواز میں خنجر چھپا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کے کونے میں بنی شیشے کی بالکنی کی طرف لے جانے لگا۔ مناہل چیخی، چھوڑو مجھے، پلیز ایسا مت کرو، مگر وہ ایک لمحے کو بھی نہیں رکا۔ بالکنی میں پہنچ کر اس نے اسے بے دردی سے دھکیل کر زمین پر گرا دیا۔ مناہل کی کونی زور سے فرش سے ٹکرائی۔ درد کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ آج کی رات تم یہیں پر گزارو گی، اس سرد بے رحم ہوا کے ساتھ۔ شاید اب تمہیں احساس ہو کہ کسی کی زندگی برباد کرنا کیا ہوتا ہے۔ وہ دروازے کی طرف پلٹا، سلائیڈنگ ڈور بند کیا۔ مناہل کی آہیں، اس کی چوٹ اور سردی کی شدت سب اندر قید ہو گئی۔ پھر اس نے ایک قدم اور بڑھا کر پردہ بھی گرا دیا تاکہ اس کی چیخیں نہ دکھائی دیں، نہ سنائی دیں۔ مناہل نے دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لبوں پر التجا۔ جسم کانپ رہا تھا، مگر اب کچھ سننے والا نہ تھا۔ بس ٹھنڈی رات، خالی فضا اور بند دروازہ۔ کمرے میں ہلکی سی صبح کی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ فضا میں سردی کی ہلکی سی خنکی اور سناٹا گھلا ہوا تھا۔
حسین پاشا بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ آنکھیں کھلی تھیں مگر ذہن بالکل خالی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی ساکت رہا جیسے جسم میں حرکت کی قوت ہی ختم ہو چکی ہو۔ پھر اچانک ایک خیال سا آیا۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر بیٹھا اور ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ نگاہ جیسے ہی بالکنی کے دروازے کی طرف گئی، ایک انجانی سی خلش نے دل میں چٹکی کاٹی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے پردہ ہٹایا اور سلائیڈنگ ڈور کھولا۔ اگلے ہی لمحے اس کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ مناہل فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا چہرہ سفید، ہونٹ نیلے اور سانسیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ وہ فوراً جھک کر اس کی طرف لپکا، اس کا سر اپنی باہوں میں لیا۔ مناہل، اس کی آواز میں ایک انجانی سی گھبراہٹ تھی۔ وہ فوراً سے اسے اٹھا کر کمرے میں لے آیا، نرم بستر پر لٹایا اور جلدی سے فون نکال کر ڈاکٹر کو کال ملائی۔ فوراً آئے، حالت بہت خراب ہے۔ چند ہی منٹوں بعد ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہمراہ نرس بھی تھی۔ وہ فوراً مناہل کا چیک اپ کرنے لگے۔ اس کی نبض، درجہ حرارت، سانسوں کی روانی سب جانچا۔ حسین خاموشی سے قریب کھڑا سب دیکھتا رہا۔ چہرہ سپاٹ مگر آنکھوں میں ہلکی سی بے چینی تھی جو چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر سیدھے ہو کر حسین کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کو سخت ٹھنڈ لگ گئی ہے، شاید پوری رات کھلی ہوا میں رہنے کی وجہ سے جسم نے رد عمل دینا بند کر دیا۔ اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو معاملہ ہاتھ سے نکل سکتا تھا۔ سردیاں شروع ہو رہی ہیں، ان کا خاص خیال رکھیں۔ ڈاکٹر کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ وہ سادگی سے سر ہلا کر رہ گیا۔ ڈاکٹر نرس جاتے ہی وہ بستر کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مناہل کا چہرہ پھول جیسا لگ رہا تھا مگر سردی اور کمزوری کی وجہ سے نڈھال بے رنگ۔ وہ لمحوں تک اسے یوں ہی تکتا رہا جیسے اب کچھ کہنے کو الفاظ بھی ساتھ چھوڑ چکے ہوں۔ اچانک ہی ماضی کی پرچھائیوں سے گھیرنے لگی۔ وہ تھپڑ، وہ لمحہ جب پورے مال کے سامنے ایک لڑکی نے اس کے چہرے پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور پھر بدنامی، عزت خاک میں ملی، سب نے انگلیاں اٹھائیں۔ وہ بزنس مین تھا، نامور، عزت دار، مگر اس کے ایک لمحے نے سب چھین لیا۔ اسے ہر چیز اجنبی لگنے لگے۔ ہر زبان تانا، اس کا باپ، اس کی ماں، سب نے منہ موڑ لیا۔ وہ سب چھوڑ کر دبئی چلا گیا، لیکن وہ لڑکی، مناہل ندیم، اس کی یاد، اس کا چہرہ، وہ تھپڑ، سب کچھ اس کے ساتھ کیا تھا۔ ایک ہفتے تک گردش کرتی ہوئی ویڈیو اس کی آنکھوں کے سامنے رہی تھی۔ نفرت کا لاوا دہک اٹھا تھا، لیکن دھیرے دھیرے وہی لاوا چھٹنے لگا تھا اور ایک محبت کی کونپل کھلنے لگی تھی۔ وہ اسے بھول نہیں پایا۔ وہ مسلسل اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، اور جب خبر ملی کہ اس کی شادی ہو رہی ہے تو برداشت نہیں کر پایا تھا۔ بس وہ لمحہ آخری تھا، اب وہ اس کی تھی۔ چند لمحے اور اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اٹھا اور آخری نظر اس کے نڈھال چہرے پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ فضا میں خاموش اداسی، ایک بے رحم ماضی اور ایک انکہی محبت کا بوجھ تیرتا رہ گیا تھا۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ کمرے میں دوپہر کی دھیمی روشنی گھلی ہوئی تھی۔ سورج کی کرنیں پردے کی درزوں سے اندر آ رہی تھیں۔ ہوا میں ہلکی سی کھنکی باقی تھی، مگر وہ اب سہمی ہوئی نہیں تھی، تھوڑی سی سنبھلی ہوئی، کمزور سی، ہمت کے سہارے بستر پر بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی۔ پلیٹ میں ابھی بھی زیادہ تر کھانا باقی تھا، لیکن وہ نوالے بنا بنا کر چپ چاپ کھا رہی تھی، جیسے جسم کی ضرورت تو پوری کر رہی ہو مگر دل ابھی بھی کہیں قید ہو۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ وہ اندر داخل ہوا، کالے لباس میں، سنجیدہ چہرہ، پرسکون قدم۔ مناہل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں ایک لمحے کو وہی پرانی وحشت لوٹ آئی تھی، مگر پھر وہ سر جھکا گئی۔ وہ بنا کچھ بولے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مناہل فوراً کھڑی ہونے لگی جیسے اس کی موجودگی سے بھی خود کو آزاد کرنا چاہتی ہو، مگر وہ فوراً اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے بٹھا گیا۔ بیٹھو، میں نے کچھ نہیں کہا نا۔ وہ خاموش رہی۔ نوالا رک گیا ہاتھ میں، مگر کچھ بولی نہیں۔ اس نے خود ہی اس کی پلیٹ سے ایک نوالا اٹھایا اور بغیر تاثر کے کھانے لگا، جیسے دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے سب معمول کے مطابق ہو۔ کھاتے کھاتے وہ ہلکے لہجے میں بولا،
کھانا کھا لو آرام سے، پھر میں تمہیں تمہارے ابا کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ مناہل نے ہاتھ روک لیا۔ نوالا تھامے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ حیرت، بے یقینی، شکوہ سب اس کی آنکھوں میں ایک ساتھ تھا۔ اتنی آسانی سے تم نے انتقام تو لیا نہیں اپنا؟ اس کی آواز دھیمی مگر لرزتی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر نرمی سے مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں ایک عجیب سا زہر چھپا تھا۔ 2 دن سے میرے پاس ہو، نکاح ہو چکا ہے، اور کیا انتقام لوں؟ تم اب کچھ نہیں کر سکتی، پوری زندگی برباد ہو چکی ہے تمہاری۔ اس کے الفاظ دھیرے مگر چبھتے ہوئے تھے۔ مناہل کے ہاتھ سے نوالا گر گیا، آنکھوں سے آنسو بے آواز بہنے لگے۔ وہ تھر تھر کانپتی اسے دیکھ کر بولی، ایک تھپڑ کا بدلہ تم نے میری زندگی برباد کر کے لیا۔ تمہیں اندازہ ہے تمہارے سب کرنے سے میری زندگی پر کیا گزرے گی؟ میری عزت، میری شناخت، سب کچھ تم نے چھین لی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر اس کے آنسو دیکھے اور اچانک بولا، تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو میرے ساتھ نئی زندگی شروع کر لو، مسکرا کر۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ مناہل نے تڑپ کر اسے دیکھا جیسے کسی نے ایک اور زخم دیا ہو۔ تمہارے ساتھ زندگی شروع کرنے کا مطلب ہے اپنی موت کو دعوت دینا۔ تو مجھے میرے ابا کے گھر چھوڑ آؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کو مایوسی کی ہلکی سی جھلک آئی، پھر وہ آہستہ سے اٹھا، بغیر کچھ کہے پلٹا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ دھیرے سے بند ہوا۔ کمرے میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا، اور مناہل اپنی ادھوری پلیٹ کو دیکھتی رہی، جیسے زندگی کا ذائقہ بھی ختم ہو چکا ہو۔ وہ اس کو لے کر نہیں گیا تھا، اور نہ ہی دوبارہ اس کمرے میں آیا تھا۔ وقت گزرا تھا اور 2 ہفتے کا عرصہ بیت گیا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ مناہل کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر خلا میں تک رہی تھی۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ دل میں ایک ایسی الجھن تھی جو سمجھنے سے باہر تھی۔ اچانک نیچے سے آواز آئی، مناہل بیٹا۔ وہ چونک گئی۔ یہ آواز، یہ تو بابا کی تھی۔ حیرت، خوف اور ایک عجیب سی امید دل میں جاگ اٹھی۔ وہ لپکتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی، سیڑھیاں پھلانگتی نیچے اتری۔ سامنے لاؤن میں اس کے بابا، چاچو اور بھائی کھڑے تھے۔ بابا، وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی، جیسے برسوں کی جدائی ختم ہوئی ہو۔ بس بیٹا، بس کچھ نہیں ہوا، چپ ہو جاؤ، بابا ہے نا تمہارے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور وہ اور زور سے رو پڑی۔ بابا، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ مجھے زبردستی لے گیا، نکاح کر لیا، میں بے قصور ہوں بابا، میرا یقین کریں۔ اس کے الفاظ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ یوسف صاحب نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور نرمی سے بولے، ہمیں معلوم ہے بیٹا، اور ہم تمہیں یہی کہنے آئے ہیں کہ ہمیں اس شادی سے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ حیرت سے پلکیں جھپکانے لگی، جیسے سنا ہوا ماننے کو دل نہ کر رہا ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ یوسف صاحب نے آہستہ سے اسے سامنے صوفے پر بٹھایا اور نرمی سے بولے، وہ لڑکا ہمیں اچھا لگا، تمہاری ماں بھی راضی ہے، ہم سب نے فیصلہ کر لیا ہے۔ گھر آیا تھا، وہ سب بتایا اس نے ہمیں، لیکن بابا، اس کی وجہ سے ہماری کتنی بدنامی ہوئی۔ اس نے مجھے زبردستی نکاح پر مجبور کیا، اور آپ اسی کو اچھا کہہ رہے ہیں؟ محسن بے ساختہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بدنامی ہوئی تھی، ہاں، لیکن تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر نے بابا کا پرانا سارا قرضہ اتار دیا ہے، مجھے ایک اچھی جاب دلوا دی ہے، چاچو کی بھی پوسٹنگ بہتر جگہ پر کروا دی ہے، ہم سب کی زندگیاں بدل گئی ہیں مناہل۔ وہ ساکت ہو کر ان سب کی طرف دیکھنے لگی، جیسے ایک نئی دنیا کی حقیقت اس پر آشکار ہو رہی ہو۔ اس نے یہ سب کیا؟ ہاں، اور سب سے بڑھ کر وہ تمہیں چاہتا ہے۔ محسن کے لہجے میں یقین تھا۔ مناہل بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں نمی، چہرے پر حیرت، دل میں طوفان۔ یعنی آپ سب اسے قبول کر چکے ہیں، تو میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ اس بار چاچو بولے، اس لیے کہ تم ہوش سے کام لو بیٹا، اب یہی تمہارا گھر ہے، اور وہی شخص تمہارا شوہر، زندگی تمہارے سامنے ہے، سوچ سمجھ کر چلنا۔ یہ کہہ کر وہ تینوں پلٹے اور خاموشی سے باہر نکل گئے۔
دروازے کے بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی کمرے میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا تھا۔ مناہل اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ خاموشی سے ان تینوں کی جاتی ہوئی پشت کو دیکھتی رہی، جیسے دل ماننے سے انکار کر رہا ہو مگر حقیقت خود کو منوا رہی ہو۔ تینوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا لیکن وہ کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ دل شدت غم سے رو پڑا تھا۔ کمرے کے در و دیوار پر ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی، جیسے ہر چیز مناہل کے دل کا بوجھ محسوس کر رہی ہو۔ وہ بیڈ کے کونے پر بیٹھی زاروں کے تار رو رہی تھی۔ اس کے آنسو مسلسل اس کے گالوں پر بہتے جا رہے تھے اور ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں جکڑی ہوئی تھیں، جیسے ضبط کی آخری حد پر ہو۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ نظر اس پر پڑی تو قدم ٹھٹک گئے۔ اسے یوں ٹوٹا ہوا دیکھ کر دل کسی اندیکھے بوجھ تلے دب گیا۔ لمحے بھر کو وہ ساکت رہا، پھر آہستگی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ خاموشی کے سمندر کو اس کی بھاری سانسوں نے توڑا۔ رونے سے کب مسئلے کا حل نکلا ہے مناہل؟ اس نے ایک لمحے کو آنکھیں اٹھائیں، پھر فوراً نظریں جھکا لیں، جیسے اس کا وجود بھی برداشت سے باہر ہو۔ تمہیں معلوم ہے میں تمہیں کب سے چاہتا ہوں؟ اس کا لہجہ نرم تھا لیکن اس میں وہ چبھن تھی جو صرف سچائی رکھتی ہے۔ جس دن تم نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا، ہاں وہی دن۔ عجیب سا غصہ تھا، تذلیل کا احساس، لیکن ایک ہفتے بعد جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی، نہ جانے کیوں دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی تھی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھنے لگا، جیسے یادوں کی کوئی خوشبو سے بہا لے گئی ہو۔ میں غصے میں تھا، بہت زیادہ، لیکن دھیرے دھیرے وہ غصہ چھٹنے لگا۔ تمہاری بہادری، تمہاری سچائی مجھے اپنی طرف کھینچتی گئی۔ میں تم پر دل ہار بیٹھا تھا مناہل۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، اس کی ہلرستی پلک کو محسوس کرتے ہوئے۔ میں جانتا ہوں تم اپنی فیملی سے خفا ہو، لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں غلط نہیں کہہ رہے۔ میں برا لڑکا نہیں ہوں، ہاں شاید تھوڑا جذباتی ہوں، میرے طریقے تھوڑے سخت ہوں، لیکن میرے دل میں تمہارے لیے صرف محبت ہے۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا مناہل، بہت۔ مناہل نے ایک بار پھر نگاہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں ایک دنیا سمائی ہوئی تھی، دکھ، پچھتاوا، محبت، جنون، سب کچھ۔ لیکن اگلے لمحے وہ بے حد خاموشی سے کھڑی ہوئی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھا رہ گیا، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، نظر دروازے پر ٹکی، جیسے اب بھی امید تھی کہ وہ دروازہ کھلے گا اور وہ لوٹ آئے گی۔ لیکن دروازہ بند تھا اور دل ایک بار پھر محسوس کر کے رہ گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ راضی نہیں ہوگی۔ ایک ہفتے بعد رات کے سناٹے میں ٹیرس پر ٹھنڈی ہوا خاموشی سے چل رہی تھی۔ آسمان تاروں سے جگمگا رہا تھا اور چاند اپنی پوری آب و تاب سے زمین پر نرمی بکھیر رہا تھا۔ مناہل خاموشی سے ریلنگ کے ساتھ کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کسی انجانی منزل کی تلاش میں ہو۔ اس کے لمبے بال ہوا میں ہلکے ہلکے لہرا رہے تھے اور چہرے پر اداسی کی دھیمی پرچھائی تھی۔ اچانک قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ پلٹی نہیں، مگر جان گئی کہ وہ آ گیا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ کچھ لمحے وہ بس یوں ہی کھڑا رہا، پھر جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ مناہل نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ نگاہ میں کوئی غصہ نہ تھا، بس ایک تھکن تھی، ایک سنجیدہ سکوت۔ وہ کچھ بولنے کو ہوا ہی تھا کہ مناہل خود گواہ ہوئی۔ مجھے میری پڑھائی مکمل کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں عزم تھا، فیصلہ تھا، اور وہ عزم سن کر وہ مسکرایا، نرم انداز میں بولا، میں نے تو تمہارا ایڈمیشن کب کا لے رکھا ہے، مگر تم بات ہی نہیں کرتی مناہل۔ مناہل نے اس کی طرف دیکھا، نظریں گہری اور بے باک تھیں۔ کیوں بات کروں میں تم سے؟ آخر دیا ہی کیا ہے تم نے مجھے؟ صرف اور صرف رسوائی۔ اس نے گہری سانس لی، قدم آگے بڑھایا اور نرمی سے اسے اپنے قریب کیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ہاں شاید میں نے تمہیں شروع میں صرف تکلیف دی، لیکن اب صرف ایک موقع دو، محبت دوں گا، عزت دوں گا، خوشی دوں گا۔ مناہل کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ہے، جیسے دل کسی کڑی گرفت سے آزاد ہو رہا ہو۔ وہ نرمی سے بولی، لیکن مجھے کبھی فورس مت کرنا کہ میں اپنے خاندان سے ملوں، ان کی یادیں میرے لیے ابھی بہت تلخ ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سر ہلانے لگا۔ میں تمہیں کبھی کسی چیز کے لیے فورس نہیں کروں گا، تمہارے دل میں جو آئے وہی کرو،
لیکن ایک وعدہ ہے، تم پیچھے مڑ کر ہمیشہ مجھے کھڑا پاؤ گی۔ ان الفاظ میں ایسا یقین تھا کہ مناہل کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھا کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنوں میں جیسے زندگی کا ایک نیا نغمہ بسا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ نرمی سے مناہل کی کمر کے گرد بند گئے، جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتا ہو۔ آسمان پر چاند مسکرا رہا تھا، ہوا میں سکون کی سرگوشیاں تھیں اور دلوں میں ٹھہراؤ۔ ایک بے یقین سفر کا اختتام یقین کی روشنی میں ہو چکا تھا۔ یہ صرف انجام نہیں، ایک نئے آغاز کی شروعات تھی۔ محبت، صبر اور معافی کی جیت ہو چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں